बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत ही अहम वीडियो है जी, थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है और बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ये साबित होगी। ये मुख्तलिफ जो है वो टैक्सेस के हवाले से है, लेकिन पहले हम इस वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, वो कोई प्लाट है, कोई मकान है या कोई आपकी दुकान है, कोई प्लाज़ा है, जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर साल 2024 का जो बजट था उसके बाद से 24-25 और ऑनवर्ड जो है वो आपको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल करनी है। तो इसके लिए ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको 3 किस्म के मेन यानी मेजर और बड़े टैक्स अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे जो टैक्सेस और अखराजात हैं वो अलग से हैं, वो इलाका टू इलाका, एरिया टू एरिया और प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये मेन जो हैं वो 3 किस्म के आपने टैक्स अदा करने हैं। एक है कि जो है सबसे पहला वो है गेन टैक्स, और फिर आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स, और उसके बाद 7 ई का टैक्स, या दूसरे लफ्ज़ों में मरकज़ी गवर्नमेंट का टैक्स, या फिर इसको आप एफबीआर का टैक्स भी उर्फ़ आम में कह सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी जो है वो डिटेल देख लेते हैं। आपने ध्यान से सुनना है इसको। यानी सबसे पहला, जिस तरह से हमने डिस्कस किया, 3 किस्म के टैक्स हैं। तो पहला है गेन टैक्स। इसको हम अपनी ज़ुबान में जो है वो 236C का टैक्स भी कह सकते हैं। ये फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर सब के लिए अलग अलग इसकी जो है वो शरह है, वो उसको हम थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये गेन टैक्स जो है ये टोटल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। मसलन आपकी जो है प्लाट है या मकान है या जो भी है, उसकी आपने टोटल वैल्यू के ऊपर है, वो 50 मिलियन तक जो है अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% देना पड़ेगा। अगर 50 मिलियन से ऊपर 100 मिलियन तक है और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3.5% देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 100 मिलियंस है तो आपको 4% देना पड़ेगा। यानी पहला टैक्स अगर आप फाइलर हैं तो उसके हिसाब से ये आपको मैंने बता दिया। इसको हम गेन टैक्स कहते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आपने देना होगा। अगर आप लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो उसके लिए रेट्स अलग हैं, उसके लिए जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर आप लेट फाइलर हैं तो फिर आपको 6% देना पड़ेगा जो है वो 5 करोड़ तक, और 7% देना पड़ेगा 5 करोड़ से ऊपर तक, और फिर आपको 8% देना पड़ेगा अगर आप 10 करोड़ से ऊपर है। तो यानी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से ऊपर 8%। यानी ये लेट फाइलर क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। यानी नॉन फाइलर क्या है, लेट फाइलर क्या है, और जो है फाइलर क्या है, इसके ऊपर अलग से वीडियो है। आप मुझसे उस मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर किसी और वीडियो में भी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको जो है वो 5 करोड़ तक 10%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक आपको 10%, और 10 करोड़ से ऊपर जो है फिर आपको 10% ही देना पड़ेगा। तो ये हो गया था गेन टैक्स, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर जितने की आप वो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर, यानी
وہ ایک جو ہے نا وہ فکس کی ہوتی ہے گورنمنٹ نے، اس کی جو ہے وہ اس سے پھر کم بھی پہ آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ آ جاتا ہے ٹیکس ہمارے پاس، مین جو ٹیکس ہے وہ آ جاتا ہے کیپٹل گین ٹیکس۔ اب یہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے یہ وہ ٹیکس ہے جو آپ کو منافع کے اوپر دینا پڑے گا۔ مثلا آپ نے پلاٹ آپ نے خریدا تھا 15 لاکھ کا، بیچ رہے ہیں آپ 20 لاکھ کا، تو 5 لاکھ آپ کو جو پرافٹ ہوئے اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ یہ اگر آپ کو پرافٹ نہیں ہوا تو پھر جو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اس کی بھی مختلف ویلیوز ہیں، مختلف سلیبز ہیں۔ اچھا، اس کی انہوں نے بنا دی ہیں کہ جی مثلا اگر آپ نے جون 2024 سے پہلے کوئی خرید رکھا تھا پلاٹ، مکان، جائیداد، پراپرٹی پہلے کیا، تو پھر اس کو آپ کو اگر رکھے ہوئے ہولڈ کیے ہوئے جو 1 سال ہو گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 15%، اور اگر 1 سال سے ایکسیڈ کر گیا ہے 2 سال تک تو پھر 12.5%، اور اگر 2 سال سے اوپر ہو گیا ہوا ہے تو پھر آپ کو 10% جو ہے وہ اس کے اوپر ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ صرف ہے پلاٹ کے لیے۔ اسی طرح اگر کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور اگر کوئی فلیٹ وغیرہ ہے تو اس کا تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے جون یعنی جولائی 2024 سے بعد کوئی پراپرٹی پر جو ہے وہ ایکوائر کی ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ فلیٹ ہے، یعنی کوئی بھی پراپرٹی ہے، یہاں پہ انہوں نے سلیبس ختم کر دی ہیں، یعنی کوئی بھی پراپرٹی ہے تو اس کا آپ کو 15% فلیٹ جو ہے وہ ادا کرنا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی تیسرا جو قسم کا اہم ٹیکس ہے وہ ہے 7E کا ٹیکس، جس کو ہم مرکزی حکومت کا ٹیکس کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ٹیکس کہہ سکتے ہیں، FBR کا ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی 1% ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس سارے تینوں ٹیکس جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آپ اپنی کیٹیگری کے حساب سے آپ ان کو کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر آپ فائلر ہیں، نان فائلر ہیں یا لیٹ فائلر ہیں تو آپ کا یہ ٹوٹل جو ہے وہ کتنے % بن گیا۔ اب اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی کئی قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جس ضلع میں آپ کی پراپرٹی ہے ان کا ضلعی ٹیکس، وہاں پہ سٹیمپ ڈیوٹی۔ اب سٹیمپ ڈیوٹی کیا ہے کہ اگر آپ اندرون حدود کمیٹی ہیں تو 1%، اگر بیرون حدود کمیٹی ہیں تو 3%۔ اب یہ بھی اس میں شامل کر لیں جو بھی آپ کی کیٹیگری بھی ہے۔ پھر آپ کے DC ٹیکس یا ضلع ٹیکس یا بلدیہ کا ٹیکس جس کو کہتے ہیں 1%، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ یہ ٹوٹل آپ کی نکل آئے گی کہ آپ نے کون کتنے % آپ کے ٹیکس بنتے ہیں، اور آپ کون سی کیٹیگری میں یہ، اور آپ کی کون سی جو ہے ایریا میں آپ کی یہ پراپرٹی ہے۔ تو اس طرح سے آپ وہ ٹوٹل جو ہے وہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ٹیکس ہیں ان کے علاوہ اور بھی کئی اخراجات ہیں جن کو آپ مختلف مد میں ٹیکسز اور اخراجات کہہ سکتے ہیں۔ رجسٹریشن فیس ہو گئی، اس کے بعد انتقال یا رجسٹری جو آپ نے کرایا اس کی فیس ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ کی پراپرٹی پنجاب میں ہے تو پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا PLR ہے ٹیسٹ جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وثیقہ کی فیس ہو گئی، یعنی آپ نے جو لکھائی پڑھائی کرنے والے تھے ان کو دیا۔ اس کے بعد نقلانہ ہو گیا، کمیشن ٹیکس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے کسی سے مختار نامہ لینا ہے، مختار نامہ عام یا خاص، اس کے ہو گئے۔ تو یہ سارے ٹیکس آپ ملا لیں تو یہ یعنی اس میں سے اکثریت ٹیکس جو ہیں وہ تو پھر یہ جو بعد والے ہیں یہ تو ادا کرنے ہیں جو پراپرٹی خرید رہا ہے۔ تو اس میں سے جو یہ جو اسپیشل ویڈیو تھی یہ تھی پراپرٹی سیل کرنے والے کے حساب سے، یعنی جس نے 3 اہم قسم کے ٹیکس دینے ہیں وہ میں نے آپ کو ان کی ریشو بتا دی، شرح بتا دی، یعنی گین ٹیکس، کیپٹل ٹیکس، اور پھر اس کے بعد وہ آ گیا 7E کا ٹیکس یا FBR کا ٹیکس۔ میں آپ کو میرا خیال ہے اب کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر آپ کو پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سے ٹیکسز دینا پڑیں گے، کتنے دینا پڑیں گے۔ تو یہ آپ ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں، فائلر ہیں، نان فائلر ہیں، لیٹ فائلر ہیں، تو اس کے حساب سے، اور آپ کی پراپرٹی اندرون حدود کمیٹی ہے، بیرون حدود کمیٹی ہے، یہ آپ ساری کیلکولیشن کر کے آپ نکال سکتے ہیں کہ ٹوٹل آپ کو کتنے ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے۔ اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو
کم ٹیکس دینے پڑیں گے، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو آپ کو زیادہ ٹیکس دینے پڑیں گے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو اس سے بھی زیادہ ٹیکس دینے پڑیں گے، اور وہ کافی اس کی شرح جو ہے وہ ریشو بن جاتی ہے۔ تو اس سے سب کچھ سے بچنے کے لیے آپ ایک تو یہ اپنی کیٹیگریز دیکھ لیں، اپنا جو ہے وہ پہلے سے حساب لگا لیں، اور اس کے مطابق آپ جلد از جلد فائلر ہو جائیں، اور ٹیکسز میں جو ہے وہ قانونی طور پر جو آپ کو چھوٹ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے آپ لا فار یو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔